السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور چوتھے پارہ کا ہم نے 10واں رکوع شروع کیا تھا، جس کی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح سے وہ لوگ یعنی کافر لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، تو ہم ان کے نامہ اعمال میں یہ گناہ اس کے برابر لکھیں گے جو پچھلی قومیں انبیاء کو قتل کرتی رہی ہیں، اس کے برابر ان کا یہ گناہ لکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف کرے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ذالکا، یہ بدلہ ہے، بما، اس کے سبب جو قدمت، آگے بھیجا ہے، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وا، اور ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر۔ یعنی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی آیتوں کا، اللہ کا مذاق اڑائے گا، اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ اس کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال یعنی اس کے کرتوت لکھے جائیں گے، جو کچھ وہ زندگی میں کرتا رہا ہے، اور پھر اس کے لیے آگ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ وہ ہے جو خود ہی وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتا رہا ہے۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اپنے اس طرح کے اعمال لکھوا کر اپنے نامہ اعمال میں۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک کتنے پیار سے ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تو تجھ پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، لیکن تو خود ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے پہ تلا ہے، تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے ایسی صورت میں؟ قربان جائیں، کیا ایسی بھی کوئی ذات ہے رہنمائی کرنے والی، جو بادشاہوں کا بادشاہ، پوری دنیا کا خالق ہونے کے باوجود بھی اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، ہر آیت میں اپنے بندے کو سکھاتا ہے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے نکات بھی، کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل بھی، جدھر بھی میرا بندہ پھنس جائے وہ آ کے میرے سے مدد لے۔ اللہ پاک نے کوئی ایسا زندگی کا پہلو نہیں چھوڑا جو قرآن پاک میں بیان نہ کیا ہو۔ صرف یہ ہماری کم عقلی ہے اور ناسمجھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ الذین، جنہوں نے، قالوا، کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، عہدہ، اقرار لیا ہے، الینا، ہم سے، اللہ، کہ نہ، نؤمنا، ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی کے ساتھ، تاکلہ النار، کہ کھا لے اس کو آگ، قل، آپ فرمائیے، قد جاءکم، آ چکے تمہارے پاس، رسول، رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبیناتی، دلیلوں کے ساتھ، وبالذی، اور اس معجزے کے ساتھ جو، تم کہہ رہے ہو، فلما، تو کیوں، قتلتموہم، تم نے قتل کیا تھا انہیں، ان، اگر، کنتم صادقین، تم سچے ہو تو۔ ابھی یہاں یہود کی وہ ہیلے بہانے ہیں جو کہ وہ بناتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ہمیں تو اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا، وہ قربانی لے کر آئے گا تو آسمان سے آگ برسے گی، جب یہ والا معجزہ وہ دکھائے گا تمہیں تو پھر تم ایمان لانا، جبکہ آپ نے تو ہمیں ایسا کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میرے سے پہلے رسول تمہارے پاس اس طرح کے معجزات لے کر آئے تھے نا، اگر تم سچے تھے تو تم نے کیوں قتل کیا ان کو، تم نے کیوں نہ مانا ان کا کہنا، اس وقت تم ایمان کیوں نہیں لے کر آئے اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو تو۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اور شکر ہے اس رب کا، سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ جس اللہ پاک نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں، مسلمان ملک میں پیدا کیا، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ پاک کے قوانین کے مطابق چلنے میں، پھر کیوں نہ ہم اس کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلیں، کیوں نہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، کیوں نہ ہم اس کے پیروی کریں ایک ایک اس کی بات کی، کہ اس اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں تیار شدہ
اسلام دے دیا ہے، ہم نے تو صرف اس پر چلنا ہے، ہماری زندگیاں اس مطابق ہم نے بنانی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے اللہ کے قوانین پر چل سکیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔